اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واہل بیتہ وصحبہ وولدہ کلہم اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، کلام چینل میں ارشاد کلیمی حاضر ہے۔ سلسلہ گفتگو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ دوسری نشست ہے۔ اگر میں ایک منظرنامہ آپ کو بتاؤں، یہ گفتگو ہم پچھلی نشست میں کر چکے کہ امام اعظم کے دادا ایران سے کوفہ سیٹل ہوئے تھے۔ سابقہ آتش پرست، سابقہ یہودی، مسلمان، تو اس مسلمانوں کے محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ ایک رات وہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا کہ کب آدھی رات ہوگی، بہت بے قراری سے، اور کچھ سہما ہوا، کچھ ڈرا ہوا، کچھ سسپیشن۔ تو اچانک اس کی دیوار پر وہی سایہ نظر آیا جو پہلی رات اس نے دیکھا تھا۔ یہ دوسری رات تھی۔ تیسری رات جب یہی ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا اور اس راز میں شریک کیا کہ پچھلی دو راتوں سے، یعنی آج تیسری رات، وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ دیوار پر ایک سائے نے سر تک ہاتھ اٹھائے اور بقول اس یہودی کے غلاموں کی طرح باندھ لیے اور کھڑا ہو گیا۔ اس مرحلے پر وہ بیوی کو بلا کے لایا۔ اس نے بیوی نے کہا کہ یہ تو ہمارے پڑوسی نعمان ہیں۔ یہودی نے کہا ہاں نعمان۔ تو نعمان غلاموں کی طرح، اور بیوی نے کہا کہ یہ تو اپنی مقدس کتاب پڑھ رہے ہیں۔ دونوں عربی سمجھتے تھے۔ یہودی اتنا ڈرا ہوا تھا اس منظر سے، خوف زدہ تھا، اور امام نماز پڑھتے رہے اپنے صحن میں، جس کا سایہ اس کی دیوار پر پڑ رہا تھا۔ جب امام اس آیت پر پہنچے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، اے مجرموں، آج کے دن الگ ہٹ جاؤ، امتیاز، دوسری جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ اے مجرموں، آج کے دن نیک لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ۔ تو امام اسی آیت کو پڑھتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں میاں بیوی نے دیکھا کہ انہوں نے آیت بھی پڑھنا بند کر دی، اور صرف چیخیں، آہیں، سسکیاں اور ہچکیاں۔ تو صبح یہودی نے مشہور کیا، کسی بدنیتی سے نہیں، بڑی عزت کرتا تھا وہ اپنے پڑوسی نعمان بن ثابت کی علیہ الرحمہ کی، کہ نعمان سے کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے کہ وہ یوم حساب کے دن یا یوم حساب کو اس جرم سے بہت خائف ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہی اتری ہے۔ امام اعظم اس آیت کا مصداق اپنے کو سمجھتے کہ اے مجرموں، آج کے دن نیک لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ، اور اتنا گریا ان پہ طاری ہوتا۔
تو یہودی کے اس کہنے پہ کہ نعمان اتنے اچھے آدمی لیکن ان سے کوئی جرم ہو گیا ہے اور وہ یوم حساب اس کی پرسش سے بہت ڈرے ہوئے، تو جب لوگوں نے پوچھا تو امام کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے، کہنے لگے میں اپنے کو ہی اس آیت کا مصداق سمجھتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی، بات جہاں ختم ہوئی تھی کہ وہ بچہ نعمان بن ثابت تجارت کی غرض سے جا رہا ہے، امام شیبی گھر کے باہر کھڑے ہیں، انہوں نے بچے کو بلایا ہے، اس سے پوچھا ہے کیا کرتے ہو، تجارت کس سے پڑھتے ہو؟ جب اس بچے نے کہا کسی سے نہیں، تو امام شابی بہت دکھ میں آ گئے، بچے سے فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ علماء سے مراد پروفیسرز، تھنکرز، فلاسفرز، آج کے یعنی یہ بڑی بلیغ اصطلاح ہے علماء، آج کے علماء پہ اس کو محمول نہ کیجیے گا۔ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، مجھے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، جاؤ ان صلاحیتوں کو تلاش کرو اور قدرت کی بخشی ہوئی لازوال نعمتوں کا شکر کرو۔ جس لہجے میں امام شابی نے، جن کو پورا کوفہ جانتا تھا، جس لہجے اور جس دکھ میں یہ بات کی، دعا دی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ ثابت کا بیٹا، تاجر کا تاجر بیٹا، اس کے دل میں وہ لہجہ کھپ کر رہ گیا اور اس کے دل میں ایک امام شیبی کی دعا، ان کی نصیحت، اب ان کے دل میں ایک عجیب کسک کہ کیا کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے کوفہ جو اہالیان علم کا مسکن تھا اور اس طرح سے کہ تقریباً 4000 علماء اور محدثین کوفہ میں موجود، اور کوفہ کی شان یہ تھی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس کی علمی وجاہت کی وجہ سے سیدنا علی مرضا رضی اللہ عنہم یہ بول اٹھے اللہ ابن مسعود کا بھلا کرے کہ انہوں نے اس بستی کو علم سے بھر دیا، یعنی عبداللہ ابن مسعود شیخ الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، مشہور ترین صحابی سیدنا علی نے، اور کوفہ ان کا مسکن۔ کوفہ میں 1250 صحابہ کا مسکن، ان 1250 میں سے صحابہ کی وہ جماعت جو سب سے افضل ہے، جس کے لیے قرآن نے بھی اور بعد کے لوگوں نے بھی اصحاب بدر جو بدری کہلاتے ہیں، 70 بدری صحابہ، اور ان کی شان سب سے الگ ہے، ان کا درجہ بھی سب سے الگ ہے۔ 70 بدری صحابہ کوفہ کے رہائشی، 1250، کچھ لوگ 1500 بھی کہتے ہیں، صحابہ کوفہ کے رہائشی۔ ایک شہر کی بات ہو رہی ہے، امام سیوطی مورخ، وہ اور کچھ اور لوگوں نے جب گنتی اور لسٹ اور فہارس بنائی تو پورے مصر میں صرف 350 صحابہ کو گن سکے۔ ایک شہر کا یہ حال تھا جو امام جہاں رہتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جب امام شابی کو مغازی یعنی غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے سنتے تو کہتے، چونکہ حدیث نہیں ہے اس لیے میں سناؤں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ میں ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان غزوات میں خود شریک رہا ہوں، لیکن جب شیبی ان مغازی کا ذکر کرتے ہیں
تو ان کا حافظہ مجھ سے بہتر ہے۔ امام شیبی تابعی تھے، صحابہ کو دیکھا تھا، خود صحابی نہیں تھے، یعنی علم انہوں نے غزوات کا اتنا جمع کیا ہوا تھا۔ یہ حال تھا اس شہر کا جو امام ابو حنیفہ کا مولد و مسکن اور ابتدائی تربیت گاہ، جہاں امام کی علمی پرورش ہوئی، یہ اس کوفہ کا حال تھا۔ سو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب امام شیبی نے اس بچے نعمان بن ثابت سے یہ کہا کہ جاؤ تلاش کرو، انہوں نے جب نظر دوڑائی تو ان 4000 محدثین اور فقہا کے شہر کوفہ پر تو جو سب سے بڑے عالم تھے کوفہ کے، حماد، اور حماد شاگرد ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، حماد شاگرد ہیں خادم خاص رسول اللہ کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جن کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ کہتے، اور جنہوں نے ام سلیم، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نکاحوں کے لیے ولیمے کا کھانا بھی ترتیب دیا۔ تو خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے شاگرد خاص حماد، برکت کے لیے عرض کر دوں، غالباً اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو صحابہ میں سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا وہ حضرت طفیل 105 ہجری غالباً، اور ان سے پہلے سیکنڈ لاسٹ صحابی جن کا انتقال ہوا وہ خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ کی کئی دفعہ کی بہت دعائیں تھیں حضرت انس بن مالک کو، تقریباً 100 کے قریب ان کی اولاد اور پوتے، اور دولت کا حساب نہیں، اور طویل العمری دعائیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سو انہی، اور ایک بڑی لمبی ایک گفتگو ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر کی جا سکتی ہے کہ ان کا معمول کیا تھا کوفہ میں۔ ایک عجیب کہ فجر کے بعد سے محفل ہوتی تھی، اور محفل کا تقریباً روز کا خاتمہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تھے، اور پھر بے پناہ گریہ طاری ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر میں جاتے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آثار تھے وہ انہیں لے کر آتے تھے، ان کی دید کراتے تھے۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا، اور خود پھر مزید اتنا گریہ طاری ہو جاتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر انہیں اٹھا کر گھر میں لے جایا جاتا تھا۔ فجر سے ظہر تک کا تقریباً روز کا یہ معمول تھا۔ انہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص حماد رحمت اللہ علیہ، حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ، جب ان کے دل میں امام شابی کے اس دعا سے، اس سے کہ جاؤ تلاش کرو، ایک عجیب خطبہ شروع ہوئی، اور اس واقعے نے اس تجارت پیشہ بچے کا زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ تو انہوں نے جب نظر دوڑائی کہ کہاں جا کے علم حاصل کروں، کس کی محفل میں بیٹھوں، تو نعمان بن ثابت نے، بچہ کہیے، ابتدائی نوجوانی کہیے، حضرت حماد رحمت اللہ علیہ تابعی، مشہور ترین تابعی کی محفل میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس کے شاگرد ہیں حماد، اور ان کے شاگرد ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ، پہلے استاد ان کے حماد ہیں۔ تو ہم آج کی نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی گفتگو میں پھر مزید گفتگو، اگلی مجلس میں پھر مزید گفتگو ہوگی۔ مع السلامہ۔